تو میرے لیے یہ پرابلم اس لیے تھا بیکاز دیر ور ٹو لائفز دیٹ آئی کین لیڈ، اور وہ اس سوال کے جواب پہ منحصر تھا کہ میں کس قسم کی زندگی گزاروں. اینڈ دین پیپل لائک می آر سین ایز این ایکسیپشن. وائی؟ ایون دو ایوری ون ایلس از سیئنگ وی بلیو ان دی سیم تھنگ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمان میں پیدا ہو گیا الحمدللہ، میں کہتا ہوں یہ زیادہ پرابلم کی بات ہے کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں پیدا ہو گئے جہاں پہ آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں اور ہر طرف بات ہو رہی ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. ایک اور سیگمنٹ کی طرف جو تھوڑا سا لائٹ ہے، لیٹس سی ہاؤ یو آنسر دیٹ. اٹ از کالڈ ایپک ریپڈ فائر. اچھا، ٹھیک ہے. ایپک مومنٹ ان لائف. یار ایپک مومنٹ ان لائف واز حج. ایپک سیلیبریٹی اور ایک سیلیبریٹی دوست. آئی تھنک سیلیبریٹی دوست ہیں، بلال ہے، گوہر ہے. یہ ایپک سیلیبریٹی ہے. دوست ایپک کا ہے، سیلیبریٹیز بھی ایپک ہیں. اور ایپک سیلیبریٹی کون ہے؟ میری بہن اور میری بیوی سیف ترین آنسر. زبردست. یہ میرا خیال میں تھوڑی سی طرح اسکرپٹڈ ایک ادھی پرچی آئی تھی، ہے نا، ضروری پرچی. ٹھیک ہے. ایپک ڈیسٹینیشن. جنت. وہ جو آپ نے ابھی دیکھ لی. سر میں نے تو دیکھ لی ہے. وہ انسان اپنے تصور کی آنکھ سے کیا دیکھتا ہے اس کو، تو وہی ایپک ڈیسٹینیشن ہے سر. بے شک. ایپک فلم. مولا جٹ. سو وہ جو ہم آف دا کیمرہ پوچھ رہے تھے آپ سے کہ قیامت پہلے آئے گی یا پھر مولا جٹ پہلے آئے گی؟ یار مجھے لگتا ہے کٹھے ہی نہ آ جائے. ایپک بک. قرآن. ایپک میموری. ایپک میموری میری یہ ہے کہ وہ ایک ٹائم میرا جب میں بالکل تھک گیا تھا، نہیں ڈسکور کر پا رہا تھا کہ یار سچ کیا ہے، نہیں ہے، موت کے بعد زندگی ہے نہیں ہے. تو وہ ایک اپیل تھی میری اللہ سے آج سے کوئی 3-3.5 سال پہلے. اچھا. کہ یا اللہ، اس وقت نماز بھی نہیں ہوتی تھی کوئی خاص، تو وہ ایک لیجنڈری میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی. وہ میں نے بیٹھ کے اس کے بعد میں کہ یا اللہ اف یو ار دیئر، اگر آپ ہیں، دیکھیں میں دیانتداری سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کچھ ہے یا نہیں ہے. اف یو آر این اینٹی ہوز دیئر اینڈ لسننگ ٹو می ہو ایور یو آر، آپ مجھے ایک دفعہ حقیقت واضح کر دیں، میں اپنی پوری زندگی دے دوں گا آپ کو. یار وہ مومنٹ مجھے نہیں بھولتا، بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو ہی ہرڈ اٹ. اچھا. اور وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، مجھے لگتا ہے میری زندگی آٹو پائلٹ کے اوپر ہے. ایپک ڈائلاگ. ایپک ڈائلاگ تو وہی ہے، نواں آئے ہیں سنے اس کے اندر. اور ایپک کوٹ. یار ایپک کوٹ تو ابھی میں پڑھ رہا تھا قرآن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات کی ہے انسانیت کو، اسکالر ڈسپیوٹ ہے لیکن ون آف دا سیکٹس آف اسکالر بلیو کہ یہ آخری ورس تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل کی گئی 9 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے. تو آپ سب نے ہر چیز کا خلاصہ ہے، اور وہ ورس میری فیوریٹ ورس ہے، اور وہ انسانیت کو آخری پیغام اللہ نے دیا سورہ میں، کہ سورہ بقرہ اب میرے خیال ہے وہ کہ بی مائنڈفل of the day when you shall be all gathered in front of your Lord, and you shall be recompensed for whatever you have done, and no soul shall be treated unjustly. یہ پوری اس میسج کا خلاصہ ہے، میرا بڑا فیوریٹ ہے. سو ہمارا کیونکہ سب اب سوشل میڈیا کو تو مائنس نہیں کر سکتے زندگی سے، اور ہمارے پروگرامس بھی اب اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو ہاؤ کین یو میک سوشل میڈیا بیٹر پلیس ٹو لیو ان یور اوپینین؟ یار ڈونٹ ریڈ دا کامنٹس آئی گیس. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ہر چیز کے پروز اور کونز ہوتے ہیں. اللہ نے کائنات اتنی پرفیکٹ بنائی ہے فار دا پرپز آف ٹیسٹ. اٹس دا موسٹ پرفیکٹ میکینزم کہ کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں تو اس کے پازیٹیوز بھی ہوں گے اور اس کے نیگیٹیوز بھی ہوں گے. سیم از دا کیس وتھ سوشل میڈیا. اس میں نیگیٹیوز بھی ہیں، پازیٹیوز بھی ہیں. پازیٹیو یہ ہے کہ کمیونیکیٹ آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کلوز ہو گئے ایک دوسرے سے، کوئی بات کہنی ہو تو پلیٹ فارم ہے. نیگیٹیوز یہ ہیں کہ بیشنگ بھی ہوتی ہے، عجیب چیزیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ لگا رہا ہے. لاس ہونے چاہیے. یار آئی ڈونٹ نو اف یو کین ریگولیٹ اٹ، بیکاز تاریخ گواہ ہے کہ لاس سے جب کوئی چیز ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی وہ مزید ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. انڈیویجول چوائس ہے. دیکھیں آپ کو گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہتا نا سوشل میڈیا پہ جاؤ، کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہتا کہ یہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہتا کہ کامنٹس پڑھو یا نہ پڑھو. آئی تھنک اٹس مور آف اے میٹر آف انڈیویجول چوائس. ٹھیک ہے. آئی انڈلج ود سوشل میڈیا ناؤ. ٹھیک ہے. جتنی مجھے بیسک ضرورت بس اتنی ہے، اتنی کہ ایک بات ہے پہنچانی ہے، کچھ فیڈ بیک دیکھنا ہے. یو ڈونٹ گو تھرو دا کمنٹس. نہیں پڑھتے؟ نہیں، کچھ پڑھتا ہوں میں بیکاز اس میں بڑی لرننگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں تو وہ اگر کوئی بیشنگ ہو رہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امیون کیا اس سے نا، بیکاز وہ شروع 2008 سے لے کے ویری اوپینینیٹیڈ، اور تو مجھے نہیں فرق پڑتا. بٹ لوگوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ جو نیگیٹو چیزیں اس پہ نہ گھسیں. ٹھیک ہے. کامنٹس نہ پڑھیں. یو آر ناٹ آن ٹک ٹاک رائٹ؟ آئی ایم ناٹ آن ٹک ٹاک. کوئی ہے ارادہ؟ یار نہیں یار، ٹک ٹاک عجیب سی چیز ہے یار. اس پہ یہ بائی دا وے یہ آخرت کے زمانے کے فتنے ہیں. اچھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز ہیں نا آخری زمانے کی, دے آلسو پلیڈ اے ہیوج رول ان می تھنکنگ کہ یار یہ صحیح ہے, کیونکہ بڑی پریسائز ہے. ایک تو ناسٹراڈامس ٹائپ نانسنس ہوتی ہے نا, کہ ایک جنرل بات کر دی جو ہر زمانے پہ اپلائی ہوتی رہتی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ قیامت سے پہلے کے زمانے کے بڑے فتنے بتائے اللہ تعالیٰ کہ فتنے پہ فتنے پہ فتنے پہ فتنہ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جبریل ہے, اگر دین کا خلاصہ دیکھنا ہو نا تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, اس کو پڑھ لیں, حدیث جبریل کو پڑھنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اہتمام کیا کہ حضرت جبرائیل فرشتے ہیں, ان کو انسانی فارم میں بھیجا, انسانی فارم میں بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کچھ سوال پوچھے بڑے پریسائز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹرز میں جواب دیے. جب وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون, صحابہ نے پوچھا یہ کون تھے, آپ نے کہا جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. وہ آپ پڑھ لیں, اس میں 2 پیجز کی حدیث ہے, پریسائسلی حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں دین کیا ہے, احسان کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹرز میں جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اینڈ پہ نا وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو کسی کو نہیں پتا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ایگزیکٹ ٹائم قیامت کیا آئے گی. بس جبرائیل نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. انہوں نے کہا پھر ایسا کریں کچھ نشانیاں بتا دیں تاکہ اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ ان نشانیوں سے تنبیہ حاصل کر سکیں. یار 2 نشانیاں اس کے اندر بتائیں ہیں اور وہ اتنی پریسائز ہیں, آپ خود بتائیں کہ یہ کیسے کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے. پہلی نشانی بتائی کہ ہر غلام عورت اپنی مالکہ کو جنم دے گی. یہ اچھا اسلوب تھا عربی میں بتانے کا کہ غلامی ختم کر دی جائے گی عالمی سطح پہ, جو ایک اچھی چیز ہے. یہ ہم جانتے ہیں 1948 میں آئے گا سلیوری, جو ایسے ہی پارٹ تھا دنیا کا جیسے سود ہے اب, وہ ختم ہو گیا, اتنا انٹیگرل پارٹ تھا, اس کو ختم کر دیا دنیا کے اندر, which is a good thing. دوسری آپ نے چیز جو بتائی وہ ابھی 2010 کے بعد پوری ہوئی, وہ یہ تھی, اب یہ چیک کریں ذرا, کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے عربی بدو چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں 2005 سے لے کے اور اب تک 15 سال میں پوری ہوئی ہے. دبئی برج خلیفہ بنایا ہے, سعودی عرب نے کہا ہم اس سے بھی اونچی بلڈنگ بنائیں گے, بحرین نے کہا ہم اس سے بھی اونچی بلڈنگ بنائیں گے. اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ چائنا, رشیا اور US میں تو نہیں ہو رہا. کس میں ہو رہا ہے؟ ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چروانے والے عربی بدو چرواہوں کے درمیان. سو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ آخری زمانہ ہے. بہرحال اس کے علاوہ اور بڑی پریڈکشنز ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ فتنہ آپ کے پامز پہ آ, ٹک ٹاک ہو یا چاہے باقی چیزیں ہوں, آپ اپنے پام کے اوپر جو دل کرے دیکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے صحابہ کو کہ تم لوگ میرے ساتھی ہو, میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا بھائی کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا جو آخری زمانے میں بن دیکھے میرے دین پہ ایمان لائیں گے اور اس پہ قائم ہو جائیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا فتنے کا دور ہو کہ یہ زندگی کیا ہے, زندگی کی جستجو اور اس کا مقصد کیا ہے. یار مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ معاشی رسپانسبلٹیز, فائنینشیل آپ جو کماتے ہیں اس کے علاوہ زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے کہ میں کیوں ہوں, ایگزسٹنس کیوں ہے. کیونکہ ایگزسٹنس کوئی بلائنڈ مٹیریل کا پلندہ نہیں ہے, اس میں بہت پریسائز قوانین ہیں, انفارمیشن بیسڈ ہم بینگز ہیں. یہ سوال پوچھیں کہ یار میں کیوں ہوں ادھر, کیا مجھے کسی نے بنایا ہے یا نہیں. اس کے بعد جب آپ حقیقت ڈسکور کر لیں تو اس پہ قائم ہو جائیں. زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وہ انسان بنیں جو اس اسکیم کو بنانا والا ہمیں بنانا چاہتا ہے, اور اس جنت کا حصول کریں جو موت کے بعد اللہ نے ہمیں آفر کی ہوئی ہے. تو اس لیے مقصد میرے نزدیک یہی ہے کہ یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ آپ کیوں ہیں اور آپ کیا ہیں, جتنا وقت ملتا ہے, اور جستجو پھر وہ انسان بننے کے اندر لگائیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتے ہیں, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت ارن کر سکیں. وہ اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے کہ انہوں نے آپ کو ایگزسٹنس دی. آپ اور میں آج سے 40 سال پہلے تھے کہیں کائنات تھے ہی نہیں, اور آج 8 ارب لوگوں کے اندر ایک آپ اور میں بھی ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کبھی شیشے میں نا اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کریں کہ یار there is something in this universe now called me. I exist. Against all the odds in this universe, against all the odds among this plethora of humanity and life, I exist. I'm somebody. تو اس چیز کے اوپر آپ غور کریں کہ اللہ نے آپ کو بنا دیا آؤٹ آف نتھنگ, آپ کو یہ ایگزسٹنس میں شامل کیا, ایٹرنل زندگی کے پراسپیکٹس ایشو آپ کو دیے, جنت کا آپ کو ایک ایکسس کا موقع دیا آپ کو. اتنی محبت کرتا ہے وہ بینگ آپ سے, آپ کے ماں کے پیٹ میں آپ کے آنے سے پہلے اس نے بنایا آپ کو. تو کیا ہی نقصان نہیں ہوگا کہ ہم زندگی بس انہی چیزوں میں گزار دیں, اور کبھی سوچیں ہی نا کہ یار مجھے کو بنانے والا ہے بھی صحیح کہ نہیں. صحیح ہے. بہت بڑا لاس ہوگا یہ قیامت کے دن نا. جو لوگ
ان سوالوں پہ غور نہیں کیا جائے. ایک تو نا غور کیا غلط نتیجے پہ پہنچ گئے, ایتھیسٹ ایک کیا ہی نہیں غور. ایک آپ نے غور کیا آپ ایگنوسٹک بن گئے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے غور ہی نہیں کیا, and that's who the majority is. صحیح ہے. وہ بہت پچھتاوا ہوگا اس دن جب پتہ لگے گا کہ ایک ذات تھی جو اتنی محبت کرتی تھی اور میں نے اتنا برے طریقے سے اس کو ڈس اپوائنٹ کر دیا. وہ اکثر کہتے ہیں نا یار اللہ تعالیٰ رحیم بھی بہت زیادہ ہے, تو یہ ہر وقت جو لوگ حمزہ جیسے لوگ ڈراتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ جیسے بھی اگر آپ کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف کرتا ہے, جو کہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو وجہ دے معاف کرنے کی تو کریں گے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, غفور ہوں, ایسی ایسی صفتیں, الودود ہوں. پتہ کیا ہوتا ہے الودود؟ ہوتا ہے محبت کرنے والا. غفور ہوتا ہے اپریشیٹ کرنے والا, آلموسٹ ٹو اے پوائنٹ آف بینگ تھینکفل. ٹھیک ہے. اس کے بعد رحمان وہ ہوتا ہے جو شفقت کرتا ہے, رحیم وہ ہوتا ہے جو ممتا والی شفقت برسٹ مارتی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا میں قہار بھی ہوں, میں جبار بھی ہوں. کہ ایک بلیف ہے کہ اللہ میاں تو بس بالکل ٹھیک ہے, سب صحیح ہے, آ جاؤ تم بھی آ جاؤ, قتل والے بھی آ جاؤ, پھانسی پھیلانے والے بھی آ جاؤ, نماز پڑھنے والے بھی آ جاؤ, ایک ہی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ڈرایا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم, آگے کہتے ہیں بٹ آئی ایم آلسو اسٹرن ان پنشمنٹ. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور کہتے ہیں میرے سے ڈرتے رہے زندگی میں, who are conscious of me, who are mindful of me, کیا تم سمجھتے ہو میں ان کو ایکول کر دوں گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے زندگی غفلت میں جی, اپنی خواہشوں کے پیچھے جی, کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی دو سائڈس ہیں. اس لیے آپ دیکھیں نیچر میں بھی دو سائڈس ہیں. ایک ہے کارنیور, اچھا, جو چیرتا ہے پھاڑتا ہے. کبھی دیکھیں شیر اور ہرن کو دیکھا ہے آپ نے؟ ہرن پہ ترس آتا ہے آپ کو؟ تو یہ شیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. صحیح بات. یہ پروسیس کس نے بنایا ہے کہ یہ بھاگے گا, یہ ہنٹ کرے گا, یہ پکڑے گا, یہ چیرے پھاڑے گا؟ اللہ نے بنایا نا. دوسری طرف ہربیورز ہیں, پلانٹس ہیں, بیچارے مسکین پودے کھاتے ہیں, پودے اپنا نیچر میں بھی دو چیزیں رکھی. صحیح ہے. تو اسی طرح ہولسٹکلی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے. بہت پرابلم میں ڈل سکتے ہیں وہ لوگ, ہم میں سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے, جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, جو کہتے ہیں ہم قیامت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے وہ قیامت کے دن بات تک نہیں کریں گے. صحیح ہے. ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے تک نہیں. تو اس لیے میرے مسلمان بھائی بہن, پاکستانی ایکٹر ہوں, ایکٹریسز ہوں, پوری دنیا میں دنیاوی لوگ ہوں, دینی لوگ ہوں, یار جو کہتے ہیں میں مانتا ہوں اس کو سیریسلی لے لیں. ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھ لیں میں کیوں مانتا ہوں جو میں مانتا ہوں. مجھے ایک چیز بتا دیں, غامدی صاحب کے ساتھ بڑے کلوز ہیں اور ان کی اسکول آف تھاٹ کو آپ کافی انڈورس بھی کرتے ہیں. ہاں سمجھ آتی ہے, اور وہ میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ صحیح انٹرپریٹیشن ہے اللہ کے لیے. پرسنلی کیسے آپ نے ان کو کیسا, کس قسم کا انسان ڈھونڈا, اور آپ نے ان کو کوئی انٹرویو تو نہیں کیا جیسے آپ نے خان صاحب کو؟ نہیں میں نے ان کا انٹرویو, بٹ آپ نے ون آن ون کوسچن سے بہت کیے ہوں گے. ہاں میں نے بھی 10 مہینے ان کے ساتھ گزارے ہیں. وہ دو لوگ, ایک تو مولانا وحید الدین خان صاحب کا بھی بڑا انفلوئنس رہا میرے پر, ان کی ٹیچنگ بھی اپیل کی, اور غامدی صاحب. وحید الدین خان صاحب کو تو ملنے کا کبھی اس طرح اتفاق نہیں ہوا, لیکن غامدی صاحب از جو ان کا بلیف ہے, ان کی زندگی ایگزیکٹلی اسی کے مطابق ہے. کوئی تضاد نہیں ہے جس طرح وہ کیمرہ پہ بات کرتے ہیں یا جس طرح وہ اصل زندگی. یہ مجھے بڑی اچھی لگی ان کے بارے میں. دیر از نو ٹو پرسنالٹیز آف ہم. کیا غامدی صاحب نے آپ کو چینج کیا یا آپ چینج ہونے کے بعد غامدی صاحب؟ چینج تو میں پہلے سے ہی ہو رہا تھا. میری زندگی میں چینج ہونے کے پروسیس میں کسی ایک انسان کا عمل دخل. ٹھیک ہے, اوکے. اس میں سائنس کا بڑا ہاتھ ہے, اس میں ریشنالٹی کا بڑا ہاتھ ہے, اس میں میں نے ایون مودودی صاحب ان ساروں کو جو ہے تھوڑا تھوڑا پڑھا ہوا ہے, اور وہ باتیں مجھے نہیں اپیل کی, ان سے میں اگری نہیں کرتا, ایک سیپریٹ بات ہے. پھر وحید الدین خان صاحب ہیں, پھر غامدی صاحب ہیں. غامدی صاحب کا کافی ملاقات کا موقع ملا, ان سے سیکھنے کا ڈائریکٹلی کافی موقع ملا. میں کہتا ہوں بدلہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ وسیلہ بنے. وسیلے بہت سارے, ان میں سے ایک وہ بھی ہے. ایک وہ بھی, اور بہت بڑا وسیلہ. مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ وی ہیڈ دس کنورسیشن. آف دا کیمرا ہم اس کو اور کرنا چاہیں گے, بٹ آن دا کیمرا تھینک یو فار شیئرنگ لاٹ آف انسائٹ. بہت سی باتیں ایسی جو کہ ادھر پوری ٹیم عام طور پہ اس میں بیٹھ کے سن نہیں رہی ہوتی. ایک پوائنٹ اللہ کرے ہم کچھ آج کا جو تھوڑا ایپک شو ہے نا, تھوڑا مسلمان شو ہے, تھوڑا تو کچھ ہمیں بھی ایپک شو سے نا دا حلال شو رہا. ویسے اچھا نام ہے, دی حلال شو. دی حلال شو. تو کچھ چیزیں آپ کے فینس وغیرہ کے لیے ہم لوگوں نے کی ہیں تیار. اچھا, اس کو اگر آپ سائن کر دیں. اچھا, یہ ایپک کیپ ہے. اف یو وانٹ ٹو ون دس کیپ تو آپ کو صرف 3 کام کرنے, اگر آپ لوگوں کو ریکویسٹ کر دیں.
ایک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, دوسرا لائک کر دیں, تیسرا شیئر کر دیں. یار پلیز ان کے چینل کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. زبردست یار. یہ آپ کے لیے تھوڑی یہ کیپ ہم خاص آپ کے لیے لائے ہیں. ایپک شو. ہم دیکھ رہے تھے آپ بلیک چیزیں, اور یہ ہم آپ کے لیے خاص یہ پاکستان کا جھنڈا بھی لے کر آئے تھے اسٹارٹ آف دی شو, کیونکہ ایک میسج تو ہمیشہ آیا نا آپ کے تھرو. بالکل پلے بڑے ہیں یار ادھر, اس ملک کا بڑا رول ہے ہمیں بنانے میں جو ہم ہیں. ٹھیک ہے, اتنے گفٹس ہم کسی کے لیے لے کر آئے یار. تھینک یو. آپ کے تو لیے آج میں امیر ہو گیا ہوں آرٹ کے لیے. یہ آئی تھنک یور وائف ول لائک اٹ. تھینک یو یار, اسپیشلی فرام. اینڈ دین وی ہیو منیر نواز نے کرتا مجھے دیا, اچھا, اور ساتھ آپ کے لیے بھی دے دیا. جو مجھے دیا وہ پورا نہیں آیا. تھینک یو منیر, بہت شکریہ یار. ایوانو نے آپ کے لیے ایک شرٹ دی ہے یار. تھینک یو سو. یار آپ روز انٹرویو کرنے آ جایا کریں اسی جذبے سے. یہ جلد کی طرف سے آپ کے لیے کوئی ڈائری ہے اور ایک والٹ ہے. زبردست. وہ چمڑا کیوں؟ ہاں سر, آپ کیونکہ پڑھائی لکھائی کا بہت کام کرتے ہیں, آپ کے کام آئے گی. یہ بہت ویسے آپ کے ویسے بہت ہیں. نہیں یار اتنے نہیں ہیں لگتا لوگوں کو. اور یہ ہم آپ ہی کو دے سکتے تھے. اچھا, یہ پڑی پڑی نا خراب ہو رہی تھی. داڑھی مونچھ. داڑھی مونچھ. میں ان کے ایڈ ایک دفعہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا, تیل وغیرہ نا. ہاں, ہم نے ایپک پہ ایک بلاگ لانچ کیا ہائی فائیو کے نام سے, جو کہ جس کا مقصد ہے صرف پاکستان کے بارے میں کوئی بھی اچھی بات, انسپریشنل میسج ہم شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ بہت نیگیٹیوٹی اس کو ہم فائٹ کریں. حمزہ, تھینک یو فار یور ٹائم. واز اے کمپلیٹ پلیئر. سو واسع چودھری نے لاسٹ ٹائم پہ شو پہ پتہ نہیں کس نیت سے آپ کو نامینیٹ کیا تھا کہ آپ آ گئے ہیں. تھینک یو واسع. اور آپ کس کو نامینیٹ کرنا چاہیں گے؟ بلال اشاری. بلال اشاری. ہاں, یہ اب ہو بھی جائے گا. آپ لوگ اس شو کو دیکھتے رہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھوڑی سی ریکویسٹ کر دیں گے اگر چینل کو. بالکل جی, پلیز سبسکرائب کریں. یہ ایک اچھا چینل ہے یار, اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن کوئی گندی مندی باتیں نہیں کرتے. نہیں, کوشش ہم کرتے ہیں. انٹرویو بھی اچھا کرتے ہیں, گندی جگتے نہیں مارتے, فوج لطیفے نہیں مارتے. آتی نہیں ہے ویسے, بڑے معصوم آدمی میں جانتا ہے. تو کر لیں یار سبسکرائب, اچھا کانٹینٹ آپ کو ملے گا. ثواب ملے گا شاید. ثواب شاید یہ دیکھ کے ملے, ویسے نہیں, لیکن ویسے ایک اچھی صاف ستھری یہ کرتے ہیں, تو اس لیے کر لیں یار. اس ایپیسوڈ کے لیے سبسکرائب کر لیں, نیکسٹ سے پہلے پھر نیکسٹ پہ ہم سبسکرائب کر. نہیں, پلیز سبسکرائب یار. اٹس اے گریٹ کلین تھنگ ٹو لک ایٹ آن سوشل میڈیا. انہیں نہیں, جہاں پہ زیادہ کلین چیزیں ہیں نہیں سوشل میڈیا پہ. اور تو جاتے جاتے پاکستان سے